مغربی بلوچستان کے شہر زائدان میں ایرانی فورسز کی فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 42 ہو گئی۔ نصیر آباد میں سی ٹی ڈی کی گاڑی پر حملہ، 2 اہلکار زخمی، 4 مشتبہ افراد جاں بحق۔ آج اکتوبر کی 2 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ مغربی بلوچستان کے شہر زائدان میں ایرانی سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 42 ہو گئی۔ زائدان کی مکی مسجد میں گزشتہ روز ایرانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے فائرنگ میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 42 سے تجاوز کر گئی۔ مقامی ذرائع نے 42 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے اور ان کے نام بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان ناموں کو آپ بلوچستان افیئرز کی ویب سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے مطابق نصیر آباد میں نوتال قومی شاہراہ پر سی ٹی ڈی کی گاڑی پر مشتبہ افراد کا حملہ، فائرنگ کے نتیجے میں اے ایس آئی سمیت 2 سی ٹی ڈی کے اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے مطابق جوابی کارروائی میں 4 مشتبہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ سی ٹی ڈی ذرائع نے بتایا ہے کہ مشتبہ افراد سے 3 دستی بم، ریموٹ کنٹرول ڈیوائس، کلاشنکوف اور بارودی مواد برآمد ہوا ہے۔ زخمی سی ٹی ڈی اہلکاروں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کوئٹہ میں 2 افراد کی لاشیں برآمد۔ کوئٹہ کے علاقے نوحصار کے پہاڑوں سے 2 افراد کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق ہفتہ کو کوئٹہ کے علاقے نوحصار کے پہاڑوں سے 2 افراد کی پرانی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں، جنہیں شناخت کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ چاغے ٹریفک حادثے میں 2 افراد جاں بحق۔ دالبندین کے علاقے کرودک میں ٹریفک حادثہ، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ اسپتال ذرائع کے مطابق کرودک کے مقام پر گاڑی اور موٹر سائیکل میں تصادم سے موٹر سائیکل سوار خدا رحیم ولد داد خدا محمد عیسیٰ ولد بہار خان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ گاڑی سوار حاکم مینگل شدید زخمی ہو گئے۔ ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد انہیں کوئٹہ ریفر کر دیا گیا۔ حاکم خان مینگل BNP نوشکی کے صدر بہادر خان مینگل کے بھائی ہیں۔ بلوچستان میں ڈینگی کے 48 مزید کیسز رپورٹ۔ بلوچستان میں ڈینگی کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبے کے 3 اضلاع سے ڈینگی کے مزید 48 کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت بلوچستان کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز لسبیلا سے 22، کیچ سے 19 اور گوادر سے 7 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد صوبے میں ایک ہفتے کے دوران 221 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صوبے میں مجموعی طور پر اب تک رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد بڑھ کر 3490 ہو گئی ہے۔ قلات میں مردے کی باقیات کی بے حرمتی کے خلاف ہندو برادری کا شاہی بازار میں دھرنا۔ قلات میں ہندو برادری کے شمشان گھاٹ میں مبینہ طور پر ہندو برادری کے مردے کی باقیات کی بے حرمتی کے خلاف ہندو برادری کا شدید احتجاج۔ واقعہ کے خلاف ہندو برادری نے اپنی دکانیں بند کر کے شاہی بازار میں دھرنا دے دیا۔ ہندو برادری کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ان کی برادری کے ایک خاتون کا انتقال ہو گیا تھا اور خاتون کے عزیز و اقارب نے شمشان گھاٹ میں اپنے مردے کو جلا دیا تھا، مگر ابھی تک اس کی باقیات شمشان گھاٹ میں باقی تھیں کہ گزشتہ رات نامعلوم افراد نے شمشان گھاٹ میں جا کر اس کی باقیات کو نکال کر باہر پھینک دیا اور باقیات کی بے حرمتی کی ہے۔ کسٹم گوادر میں عارضی ملازمین سے سیکورٹی کے کام لینے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کسٹم کے افسران نوجوانوں کو مالی اور معمولی دفتری کاموں کے لیے عارضی طور پر بھرتی کر کے انہیں قمیض شلوار والی وردی پہنا کر مین شاہراہ پر چیک پوسٹوں پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کسٹم کی شلوار قمیض والی وردی پہننے پر کافی سال سے پابندی ہے۔ ذرائع کے مطابق کسٹم پسنی نے پسنی 0 پوائنٹ پر اپنی چیک پوسٹ پر سیکورٹی اہلکاروں کے بجائے عارضی طور پر بھرتی عام مزدوروں کو کھڑا کر دیا ہے، جہاں پر یہ عارضی ملازمین مین شاہراہ پر کھڑے ہو کر گاڑیوں کی چیکنگ کا کام کرتے ہیں۔
پاکستان کسٹم پسینی اپنے اہلکاروں کے بجائے عارضی طور پر معمولی تنخواہ پر رکھے گئے مزدوروں کو مین شاہراہ پر کھڑا کر کے ان کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، کیونکہ مین شاہراہ پر کسی بھی حادثے کی صورت میں ان عارضی مزدوروں کو محکمہ کسٹم کی جانب سے کسی بھی قسم کی رقم اور پنشن نہیں ملے گی۔ ذرائع کے مطابق کسٹم عارضی طور پر لیے گئے لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر پیمنٹ کرتا ہے۔ جامعہ بلوچستان کے نہتے طلباء پر لاٹھی چارج اور گرفتاریاں قابل مذمت ہیں۔ اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن، آفیسرز اسٹاف ایسوسی ایشن اور امپلائیز ایسوسی ایشن جامعہ بلوچستان پر مشتمل جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جامعہ بلوچستان میں جامعہ کے وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر اور رجسٹرار کے حکم پر نہتے طلباء و طالبات پر پولیس اور ایف سی کے ذریعے لاٹھی چارج اور آنسو گیس اور گرفتاریوں کا شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر گرفتار طلباء کو رہا کیا جائے اور پرانے طریقہ کار کے مطابق بی ایس داخلہ دینے کے عمل کو جاری رکھا جائے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جامعہ بلوچستان کے وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر اور رجسٹرار کی ضد، طلباء دشمنی اور ہٹ درمی کی وجہ سے سیٹلائٹ ٹاؤن، سرکی روڈ، ڈبل روڈ اور سریاب روڈ سمیت پورا شہر شدید ٹریفک جام اور خوف میں مبتلا رہا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جامعہ کے وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر اور رجسٹرار نے جلد بازی اور مشاورت کے بغیر اور کسی فورم سے منظوری کے بغیر عجیب و غریب ٹیسٹ لینے کے احکامات زبردستی نافذ کیے اور اساتذہ کرام اور ملازمین کو زبردستی ٹیسٹ لینے پر مجبور کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں شدید بارشوں کے نتیجے میں تباہ کن سیلاب، جہاں صوبے کے اکثریتی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں کے طلباء و طالبات کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ ایف ایس سی کے نتائج کے تیسرے روز جامعہ بلوچستان کے داخلہ ٹیسٹ میں حاضر ہوں۔ بیان میں واضح کیا کہ جب سے موجودہ وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر اور رجسٹرار کی غیر قانونی تعیناتی ہوئی ہے، جامعہ آئے روز نت نئے بحران کا شکار ہو رہا ہے۔ صوبائی حکومت اور وائس چانسلر جامعہ بلوچستان سے مطالبہ کیا گیا کہ واقعے کی تحقیقات کرائی جائے۔ طاہر خان ہزارہ ہمیشہ مظلوموں کے حق میں اور ظالموں استبراری قوتوں کے خلاف ثابت قدم جدوجہد کرتے رہے۔ نصر اللہ بلوچ۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے گزشتہ دنوں بزرگ سیاستدان طاہر خان ہزارہ کے حوالے سے کوئٹہ پریس کلب میں منعقدہ تعزیتی ریفرنس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ طاہر خان ہزارہ نہ صرف ہزارہ قوم بلکہ مظلوم و محکوم اقوام کے ایک عظیم اور نڈر رہنما تھے۔ مرحوم کی سیاسی خدمات نہ صرف ہزارہ قوم بلکہ بلوچ اور پشتون سمیت دیگر مظلوم اقوام کے لیے ناقابل فراموش ہے۔ طاہر خان ہزارہ ہمیشہ مظلوموں کے حق میں اور ظالموں استبراری قوتوں کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی۔ مرحوم نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی اور کبھی بھی قوم اور مظلوموں کے مفادات پر سودے بازی نہیں کی، جس کی وجہ سے اہل بلوچستان ان کی سیاسی و سماجی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نصر اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ ایک ٹھوس نظریہ جو طاہر خان ہزارہ کے عمل سے ثابت ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کے حقوق برابر ہیں اور انسانوں کے حقوق کے تحفظ کو یقین بنانے کے لیے لازمی ہے کہ تمام محکوم اور مظلوم اقوام کو یکجا کر کے مشترکہ جابر اور استحصالی و استعماری قوتوں سے پرامن جدوجہد اور آئینی طریقے سے ٹکرانے کا بندوبست کیا جائے۔ مظلوم و محکوم اقوام میں کسی قسم کی تفریق پیدا کرنا محکوم اقوام کے ساتھ دشمنی ہے۔ بلوچستان کے نام نہاد حکمران سیلاب متاثرین کا فنڈز ہڑپ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ کبیر محمد شہید۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر میر کبیر احمد محمد شہید نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب اور طوفانی بارشوں نے بلوچستان بھر میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ اگر سرکاری مشینری کرپٹ اور نااہل نام نہاد نمائندوں کے اشاروں پر استعمال ہوتے ہوئے سیلاب متاثرین کو نظر انداز کرتے ہوئے منظور افراد کو نوازنے، نجی گودام بھرنے والوں اور متاثرین کے لیے آنے والے فنڈ کو ان نام نہاد جعلی حکمرانوں کے ساتھ مل کر ہڑپ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا رہا تو نیشنل پارٹی جعلی اور نااہل حکمرانوں کا اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے لاکھوں سیلاب متاثرین کو سڑکوں پر لائے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکزی خواتین سیکریٹری یاسمین لہڑی اور دیگر کے ہمراہ کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امدادی سامان کو بااثر شخصیات کے گوداموں میں ذخیرہ کرنے کے عمل کو فی الفور روک کر سامان سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملیریا، ہیضہ، ہیپاٹائٹس جلدی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، میڈیکل کیمپس اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔
دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ تازہ پر مشتمل بلوچستان افیئرس کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرس کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ کابل کے تعلیمی مرکز میں خودکش حملے کے خلاف ہزارہ خواتین کا احتجاج۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے تعلیمی مرکز میں ہونے والے دھماکے کے خلاف ہزارہ اقلیتی برادری کی خواتین نے مظاہرہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہفتہ کو 50 کے قریب ہزارہ خواتین نے احتجاج میں شرکت کرتے ہوئے اسپتال کے سامنے بھی نعرے بازی کی، جہاں دھماکے میں زخمی ہونے والوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ کابل پولیس نے کہا ہے کہ جمعے کو کابل کے علاقے دشت برجی کے تعلیمی مرکز میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ نے ہلاکتوں کی تعداد 35 بتائی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تعداد ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین۔ مظاہرے میں شریک خواتین نے نعرہ بازی کرتے ہوئے ہزارہ قوم کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ سال اگست میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے خواتین کے لیے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنا کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ اس کے باوجود کئی مرتبہ خواتین نے اپنے حقوق کے لیے مظاہرے کیے، جن میں کچھ کو طالبان نے گرفتار بھی کیا۔ خودکش حملہ آور نے ہزارہ شیعہ اکثریتی علاقے دشت برچی میں واقع ایک حال میں خود کو دھماکہ خیز مواد سے اس وقت اڑایا جب طلباء یونیورسٹی میں داخلے کے لیے امتحان دے رہے تھے۔ انڈونیشیا میں فٹ بال میچ کے بعد ہنگامہ آرائی، 129 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ انڈونیشیا کے کنجو روہن اسٹیڈیم جاوا میں فٹ بال میچ کے بعد ہنگامہ آرائی میں 129 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہنگامہ آرائی میں 180 سے زائد شائقین زخمی بھی ہوئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کنجو روہن اسٹیڈیم جاوا میں ہونے والے لیگ میچ میں اریما FC کو پرسیبا سورابایا نے 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی، تو اریما FC کے سپورٹر نے مشتعل ہو کر گراؤنڈ میں ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ گراؤنڈ میں سپورٹرز کے آپس میں جھگڑے کے بعد پولیس نے پرہجوم اسٹینڈز میں ہانسو گیس کے شیل پھینکے اور فائرنگ کی تو بھگدڑ مچ گئی۔ انڈونیشیا کی وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر افراد کی موت سانس گھٹنے اور بھگدڑ مچنے کی وجہ سے ہوئی۔ لیگ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مشتعل افراد نے اریما کلب کے کئی کھلاڑیوں پر بھی حملہ کیا۔ تمام کھلاڑیوں کو گراؤنڈ سے باہر منتقل کر دیا گیا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے، اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرس کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔